پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، وزیر اعظم کا بین الاقوامی پلیٹ فارم سے بھارت کو پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں بین الاقوامی گلیشیئر تحفظ کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں جن کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ زہریلی گیسوں کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2022 میں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب اور طوفانی بارشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ایکو سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ترقی پذیر ممالک میں ارلی وارننگ سسٹم میں سرمایہ کاری بڑھائیں۔ بھارتی آبی جارحیت پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کا سنٹاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہو۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس سے 3 سال تک قید بمشقت ہوگی۔ بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل قومی اسمبلی میں شرمیلا فاروقی نے پیش کیا تھا جبکہ سینٹ میں یہ بل شری رحمان نے پیش کیا تھا۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو علم ہو کہ کم عمر بچوں کی شادی کی جا رہی ہے تو وہ ایسی شادی کو روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی۔ عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ بھی دے گی۔ پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر زیادہ مضبوط و مقبول ہوئے۔ معروف تھنک ٹینک انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام مذاکرے کے دوران شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد جنرل عاصم منیر زیادہ مضبوط اور مقبول ہوئے۔ مذاکرے کا موضوع پاک بھارت عسکری تنازع اور علاقائی استحکام اور سلامتی کے امکانات تھا۔ مذاکرے میں شریک شرکا کا کہنا تھا کہ کسی غیر جانبدار یا کسی تیسرے ملک کی بات چیت سے استحکام میں مدد مل سکتی ہے۔ خیال رہے کہ رواں ماہ ہی وفاقی کابینہ نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی تھی۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی منصوبے پر دستخط کر دیے۔ امریکہ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل نے امریکہ کے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ کیرولین لیوٹ نے معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا لیکن نیو یارک ٹائمز نے منصوبے سے آگاہ اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں 60 روز کے لیے جنگ بندی ہوگی اور اقوام متحدہ کے ذریعے انسانی بنیاد پر امداد پہنچ جائے گی۔ حماس کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کی تجاویز کا باریک بینی اور ذمہ داری سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اپنی عوام کے مفادات حاصل ہوں اور اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ میں کہا تھا کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ میں زیر حراست افراد کے خاندانوں کو بتایا تھا کہ اسرائیلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندے اسٹیو وٹکوف کا پیش کردہ منصوبہ تسلیم کر لیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی لیکن وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے امریکی منصوبے پر دستخط کر لیا ہے۔